جب آپ رات میں وضو کر کے سوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے سوتے ہیں، تو آپ کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ ساری رات آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس دوران آپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا اختتام ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور طہارت کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اگر آپ صبح اٹھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے دن کی سعادت نصیب کرتا ہے، تو اس پر آپ کا اس جو عمل کیا آپ نے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان القرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن آپ کے لیے گواہی دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، خاص طور پہ فجر کے وقت، اس کی اہمیت پہ بہت زور دیا ہے۔ فجر کا قرآن کبھی ترک نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جب آپ سونے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو فرشتوں کی شفٹ بدلتی ہے۔ آپ نے اب تک تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ 2 فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور 2 فرشتے ہیں جو کہ ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں۔ تو رات والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور صبح والے 2 فرشتے، جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو صبح والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی جو شفٹ ہے وہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت بدلتی ہے، یعنی کہ آپ پورا دن آپ کے ساتھ 2 جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اگلے فجر تک تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن صبح آپ کے ساتھ 2 فرشتے دوسرے آ جائیں گے اور یہ جو شفٹ ہے یہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کے ساتھ ملائکۃ اللیل ہوتے ہیں 2 اور 2 ملائکۃ النہار ہوتے ہیں، یعنی 2 دن کے فرشتے ہیں اور 2 رات کے فرشتے ہیں۔ جو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ برکت والا وقت اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فجر کے وقت رات والے فرشتے جو آپ کے ساتھ پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، شفٹ بدلتی ہے، اس وقت 2 صبح کے فرشتے جب آتے ہیں تو یہ 4 فرشتے آپ کے ساتھ ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صبح نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو یہ فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے، یہ آپ کا قرآن سنتے ہیں۔ یہ بہت برکت والا وقت ہوتا ہے، اس کا پورا اس لیے فائدہ اٹھانے کا کہا گیا ہے کہ جو یہ فرشتے ہیں یہ اس وقت آپ کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کا قرآن سنتے ہیں، اس کے بعد جو رات والے فرشتے ہیں وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب آپ صبح کے وقت نشیطاً طیب النفس، یعنی آپ بالکل پاک صاف طہارت والے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب فرشتے جب واپس جاتے ہیں، دونوں جو صبح والے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، ظاہر بات ہے رات والے بھی دوبارہ جب ان کی شفٹ چینج ہوگی وہ بھی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے اپنے بندے کے بارے میں، تو یہ فرشتے جواب دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم انہیں نماز کی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے اور جب ہم آئے تو وہ حالت نماز میں ہی تھے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو فجر کا جو وقت ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کی بہت سی برکات ہیں، اس وقت ضرور کوشش کریں تھوڑا سا ہی قرآن پڑھیں، لیکن پڑھیں، اگر آپ کو اللہ توفیق دے زیادہ پڑھنے کا تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا اس شخص کے بارے میں کہ جو ساری رات سوتا ہے اور صبح بھی طلوع آفتاب کے بعد تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان ایسے شخص کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اس حدیث کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کا وقت سو کے نہ گزاریں اور ضرور فجر کی نماز پڑھیں اور قرآن بھی جس حد تک اللہ نے توفیق دی ہے ضرور پڑھیں۔ ایک اور حدیث میں ہے سدد وقاربو وحدو وروحو وشیء من الزلجتی والقسط القسط تبلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نیک اعمال میں اعتدال اور اخلاص سے کام لو، اپنی طرف سے بھلائی کی پوری کوشش کرو، فجر کے وقت کا فائدہ اٹھاؤ اور شام یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کا فائدہ اٹھانے میں بھی پہل کرو۔ تو یہ ایک بہت ہی پاورفل حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دونوں وقت بہت زیادہ اہم وقت ہیں پورے دن میں، ایک فجر کا اور ایک عصر کا۔ ابن رجب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منہج یعنی طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم بھلائی کے راستے پر چلتے ہوئے کیسے پرفیکشن کی جد و جہد کر سکتے ہیں، اعتدال کا راستہ اپناتے ہوئے، یعنی کہ آپ بہت زیادہ کسی چیز میں، جیسے کچھ صحابہ نے روزے ہی رکھتے تھے، ہر وقت روزے میں رہتے تھے، پوری رات نماز میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال بھی بتایا ہے کہ بھلائی کریں اور بھلائی میں پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش کریں، لیکن اس میں اعتدال کریں، درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بہترین اوقات دن میں کون سے ہیں، یعنی افضل الاوقات کون سے ہیں، فجر کا اور عصر کا۔
ایک اور حدیث میں ہے بُورِکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِہَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کا وقت میری امت کے لیے بہت مبارک ہے۔ اسی لیے جب آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کو ہم نے فرشتوں کے حوالے سے بھی سیکھ لیا ہے کہ کتنا یہ برکت والا وقت ہوتا ہے، اس کا ضرور پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں جب آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں، آپ اپنا نماز، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا دن شروع ہو گیا، اس کے بعد آپ اپنا جو روزگار ہے حلال رزق کی کوشش شروع کرتے ہیں، حلال رزق کمانا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کی ایک الگ سے عبادت ہے، اور اس کی عبادت کے اندر برکت بھی الگ سے ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنے دن کا آغاز اپنے مالک کے نام سے کیا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت آغاز ہوگا آپ کے دن کا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے فجر کے بعد جلدی اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا، جس سے ان کو پتہ لگا تھا کہ تمام باقی جو صحابہ تھے ان کو یا باقی جتنے بھی لوگ کاروبار والے تھے ان سب سے ہمیشہ وہ سبقت لے جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے دن کا آغاز جلدی کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے رزق میں برکت ڈالی تھی۔ تو یہ ضرور ایک لیسن ہے، سبق ہے ہم سب کے سیکھنے کے لیے کہ صبح جلدی اٹھیں اور نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کو ضرور صبح کے وقت پڑھیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور سمجھ کے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔